خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ اور پیاسے رہوں گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے 7 سمندر نچوڑ کر۔ کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ مبارکباد کے لائق ہیں اراکین کمیٹی کے وہ نوجوان، اہل بستی کے سنی مسلمان، کہ جنہوں نے الحمدللہ بڑی جد و جہد کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد پاک میں محفل پاک کا تذکر، احتشام و انصرام و انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکتیں ہمیں آپ کو سب کو عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کے صدقے ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ اللہ اس بستی میں اپنی خاص رحمتوں کو نزول فرمائے۔ ماشاءاللہ ہماری اسلامی ماں اور بہنیں بھی بڑی محبت کے ساتھ بیٹھ کر کے سن رہی ہیں۔ دیکھیے یہ خود ایک خطیب ہیں جو آپ کی بستی میں رہتے ہیں، علامہ قاری دلشاد رضا صاحب، بڑے بڑے جلسوں میں بڑی بڑی دور تک جاتے ہیں۔ ابھی بھی 2 اکتوبر کو ہم اور آپ دونوں دلشاد نے دلشاد کو بلایا، شاد کرنا ہے آج تو وہ ہیں شاد کرنے والے۔ آج دلشاد نے دلشاد کو بلایا۔ اکثر ہم جلسوں میں دونوں ایک جگہ ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ابھی تو دلشاد گئے ہیں پھر دلشاد آئے، تو محبتیں ہیں۔ حضرت نے حکم فرمایا، میں حاضر آیا۔ یہ بہت اچھے خطیب ہیں، بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، الحمدللہ بڑی بڑی کانفرنسوں میں جاتے ہیں، بڑی دور دور تک جاتے ہیں، علماء سب پہچانتے ہیں، قوم بھی جانتی ہے۔ آپ تو میں 1 گھنٹے کے لیے میرے بعد ماہر علوم و فنون، ماہر علم و حکمت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد عاقل صاحب قبلہ مصباحی مقدس اللہ العالی جو قیام گاہ پر آرام کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا نایاب آپ کو سننا۔ مجھے بھی جا کے سفر کر کے آگے جانا ہے۔ اب آپ بس تیار ہو جائیں، 1 گھنٹے کا وقت حضرت نے مجھے دیا ہے، میں انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر بات کو اپنی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت سرور کائنات کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت اس انداز سے پیش کریں اور اس عقیدے سے پڑھیں کہ اگرچہ آپ بھاؤ پورا کی سرزمین پر بیٹھے ہیں، مگر جس نبی کی بارگاہ میں آپ سلام بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں، اس نبی کی شان کا عالم یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اس نبی کی عظمت الحمدللہ ہمارا یہ یقین ہے کہ اگرچہ وہ مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما ہیں، مگر ان کی نبوت کی نورانیت آپ ہی کے یہاں نہیں بلکہ پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ اگرچہ وہ مدینہ طیبہ میں جلوہ فگن ہے، مگر اپنے نور سے ہر عاشق کے گھر کو آباد کیے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو ہر عاشق رسول یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس کے برکات و فیوزات حاصل کرنے سے پہلے ہم تمامی حضرات آقائی نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، ہم غریبوں کے غم گسار، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، رب کے ماہی سدرہ کے راہی، جناب احمد مجتبی
محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بابرکت و بارگاہ والا درشت میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ والہانہ عقیدت محبت الفت چاہت و اشتیاق میں سرشار ہو کر غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے چہک کر مہک کر لہک کر باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حامی دین متین رئیس الفقہاء والمحدثین سند المتکلمین تاج المفکرین سراج السالکین زبدۃ العارفین اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت امام عشق و محبت دنیا سنیت کے امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے۔ سید صاحب سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کہ تھک گئے ہوں تو ناشتہ کرایا جائے، نیند آ رہی ہو تو بستر لگوا دیا جائے، آپ بیٹھے ہیں محبت سے وہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ بڑی محبت اور وقت تو زیادہ ہو ہی گیا ہے، لیکن یہ بھائی بھاؤ پورا ہے۔ آپ الحمدللہ یہاں بیٹھے ہیں تو یہ نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ جب تک ایک ایک کا مکمل سنیں گے نہیں ہم بھی آج جائیں، اس لیے کہ نبی کی محبت میں یہ سجایا گیا ہے۔ حضرات تو ایک مرتبہ چہک کر کہیں سبحان اللہ، تھوڑا سا کنجوسی کر رہے ہیں حضرات، یہ اللہ کی پاکی ہے، اللہ کی پاکی۔ پوچھئے ان مقدس علماء سے، خطیب اہل سنت سے آپ پوچھے، اولاد رسول سے آپ پوچھے، نقیب آدمی ہندوستان سے آپ پوچھے، سبحان کا معنی پاک، اللہ میں نے اللہ، تو سبحان اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ پاک۔ اور ہم مسلمان ہیں، اگر حبیب خدا کی پاکی کو نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ ہمارا طریقہ طرز عمل تمدن یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے گھر سے خانہ خدا میں آئیں، یا خانہ خدا سے اپنے گھر جائیں، یا گھر سے چوک جائیں، کھیت کھلیان جائیں، دکان کی طرف جائیں، جس طرف چلے ہماری زبانوں پر خدا کی پاکی کا اعلان۔ ہم مسلمان ہیں حضرات، خدا کی پاکی بولتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو بندہ خدا ایمان کی حالت میں محبت کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اس کے نام سے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ حضرات اب بھاؤ پورا کا کوئی بھی عاشق دیوانہ کہہ سکتا ہے حضرات کہ نبی کا فرمان حق ہے، نبی کا اعلان پر حق ہے کہ اگر میں خدا کی پاکی کو آج کے جلسے میں بیٹھ کر کے بولوں گا تو یقیناً جنت کے اندر کھجور کا درخت لگ جائے گا، لیکن حضرت جب تک ہم دنیا میں بھاؤپور میں رہیں گے اس جنتی درخت کو جو لگایا سبحان اللہ کہہ کر کھجور کا درخت لگتے گیا، لیکن زیارت نہیں کر سکتے، دیدار نہیں کر سکتے، اس کے قریب نہیں جا سکتے، اس لیے کہ وہ جنت میں ہے، ہم دنیا میں ہے۔ جب تک دنیا میں رہیں گے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، قریب جا نہیں سکتے، دنیا میں رہ کر جب تک رہیں گے نہیں دیکھ سکتے۔ موت آئے گی تو قبر میں جائیں گے، قیامت تک قبر میں رہیں گے، قیامت کا دن آئے گا، 50,000 سال کا دن ہوگا تو قیامت کے دن ہم حضرات گرامی کہیں گے اگر مقدر میں ہوا، قسمت میں ہوا اور داخلہ جنت میں ہوا تب ہمیں اس کھجور کے درخت کا سایہ ملے گا، لیکن ہم بھاؤپور میں کہیں گے تو اس کا صلہ کیا ملے گا؟ تو رب کعبہ کی قسم سنو، اگر کوئی بھی نبی کا دیوانہ، نبی کا مستانہ، نبی کا عاشق یہاں بیٹھ کر خدا کی پاکی کو بولے گا تو دنیا میں یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ اسی کے صدقے میں اس کے دل کو پاک کر دے گا، اس کی زبان کو پاک کر دے گا۔ یاد رکھو کہ جب تمہارے دل اور تمہاری زبانیں پاک ہو جائیں گی تو دل اور زبان پاک کرنے کے بعد تم زمین کے کسی بھی خطے پر بیٹھ کر
किसी भी कोसे पर बैठकर, चाहे मकान हो, दुकान हो, खेत खलियान हो, जमीन के किसी भी खित्ते पर बैठकर दिल और जबान पाक करने के बाद अगर अल्लाह से इज्जत मांगेंगे तो इज्जत मिलेगी, शोहरत मांगेंगे तो शोहरत मिलेगी। हत्ता के दिल और जबान पाक करने के बाद अगर इस खुदा से जन्नत मांगोगे तो इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। ताकत लगाई जाए तो सैयद साहब औलाद रसूल का मामला तो बड़ा है, उन्हें तो माइक पहचानता है कि नबी के शहजादे हैं, ये भी डरेगा। लेकिन अगर हमें पी लिया तो कर क्या होगा? इसलिए आप थोड़ा सा ताकत लगाइए, बोलिए सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। कहने से बोलते हैं आप। अल्लाह ताला क़यामत के दिन हर बंदे से 3 सवाल करेगा। जब तक ये बंदा खुदा के इन 3 सवालों का जवाब नहीं दे देगा, न एक कदम आगे न पीछे। इसीलिए क़यामत का दिन 50,000 साल का दिन होगा। उसमें एक सवाल बंदे से अल्लाह ये करेगा, ऐ मेरे बंदे, मैंने दुनिया में तुझको पैदा किया, तेरे जिस्म में ताकत को रखा, बता तूने मेरी दी हुई ताकत को दुनिया में कहां कहां खर्च किया। ये अल्लाह खुद अपने बंदे से पूछेगा, मैंने दुनिया में तुझको पैदा किया, जिस्म में ताकत को रखा, बता तूने मेरी दी हुई ताकत को दुनिया में कहां कहां खर्च किया। बताइए ताकत किसकी दी हुई है? अल्लाह की दी हुई है। तो ऐसा नहीं आप कहीं भी खर्च कर दे मादअल्लाह। हज़रात, अगर अल्लाह ना करे किसी ने नाच गानों पर, हज़रात गरीब को सताने पर, गरीब पर जुल्म करने पर, शराब और जुए और सट्टे पर, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने पर खर्च किया होगा, तो क़यामत में क्या जवाब देगा अल्लाह की बारगाह में? हज़रात गिरामी, और जिसने अल्लाह की दी हुई ताकत को नमाजों पर खर्च किया होगा, कुरान की तिलावत पर खर्च किया होगा, नबी के जिक्र पर खर्च किया होगा, माँ बाप की खिदमत पर खर्च किया होगा, अल्लाह की पाकी बोलते हुए इस ताकत को खर्च किया होगा, वो क़यामत में अर्ज़ करेगा, ऐ बात पर बतिलाओ, तूने दुनिया में मुझको अशरफुल मखलूक़ात बनाकर पैदा किया, मेरे जिस्म के अंदर ताकत को रखा, तो मौला मैंने तेरी दी हुई ताकत को न दुनिया में शराब पर खर्च किया, न सट्टे पर खर्च किया, न जुए पर खर्च किया, न ज़िना और बदकारी पर खर्च किया, न किसी गरीब को सताने पर खर्च किया। ऐ मौला, दुनिया में तेरी दी हुई ताकत को मैंने तेरे जिक्र पर खर्च किया। इसलिए ये अल्लाह की दी हुई ताकत है। अरे बच्चियां भी नाम दे रही हैं, अल्लाह इन बच्चियों को हजरत सैयदा ज़ैनब का सदका था। हज़रात, तो ये शर्माने की बात नहीं, अगर खुदा की पाकी हम मुसलमान हैं, हम ही नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? बरकतें हासिल होंगी, ज़बानें पाक हो जाएंगी, दिल पाक, सवाब हासिल होगा, मोहब्बत से बोली सुभान अल्लाह। ये खामोश हो गए, बोल रहे बोली ना कि सुभान अल्लाह। मेहनत करना पड़ती है। हज़रात, मैं भी एक 2 शेर पढ़ दूं। ऐ आमना के चांद मदीना बुलाइए। मेरी आवाज हुजूर सैयद साहब किबला की तरह तो है नहीं, ये तो आले रसूल है, न इनकी आवाज का कोई जवाब है, न इनका कोई जवाब। हज़रात, इसलिए मैं कहने पर मजबूर हूं कि साहिल दरिया से मौजों की रवानी ले गया, कैसा बादल था उड़ा के सारा पानी बचाए। तो बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब इनकी तरह तो नहीं, लेकिन इनके सदक़े में जैसी भी है चल रही है। ऐ आमना के चांद मदीना बुलाइए, मरने से पहले गुंबदे खदरा दिखाइए, आंखें तरस रही हैं जियारत के वास्ते, एक बार हुजूर ख्वाब में जलवा दिखाए। अरे इकराम भाई, अकरम भाई, इकराम भाई, तुम्हारी खिदमतों का जवाब नहीं है। अल्लाह तुम्हें हसनैन करीमैन का सदका अता फरमा। इतना
شاندار کھانے کا اہتمام کیا کہ ماشاءاللہ یہ سمجھیے کہ مولوی آدمی کھانے میں پہلے سے بدنام ہے، پھر اچھا ہوتا ہے تو زیادہ کھایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا اہتمام انہوں نے کھانے کا کیا، کئی چیزیں دسترخوان پر سجائی۔ اللہ ان کے دسترخوان کو وسیع فرمائے، اللہ ان کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے، اور اللہ اہل بستی کے مسلمانوں کو مدینہ دکھائے۔ محبت سے دیکھیں، جلدی سے آپ تیار ہو جائیں۔ ایک شعر اور اجازت ہے؟ نفس کی بھوک ہے، اما کیا بات ہے، چودھری کی طرح بیٹھے ہوئے، نفس کی بھوک ہے، جنت کی تمنا کیا ہے، ان کے بیمار سے پوچھو کہ مدینہ کیا۔ ان کے بیمار مدینہ، وہ مدینہ کے رب کعبہ کی قسم، جب بھاؤ کا سنی مسلمان عاشق نبی کا دیوانہ مستانہ رات کو سوتا ہے بستر پر، تو اسی مدینے کو اپنے دل میں بسا کر سوتا ہے، اور یوں دعا کرتے کرتے یہاں کا سنی دیوانہ سوتا ہے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جب صبح کو اٹھتا ہے اور قاری مستقیم کی اقتداء میں نماز فجر کو پڑھتا ہے، اور جب حضرت دراز کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اور دعا کرتے ہیں کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت پر۔ پیچھے والے اگر تیار نہیں ہوئے تو ان کی شکایت کر کے جلسے میں کرو۔ بھاؤ کے جو پیچھے بیٹھے تھے وہ بڑے کمزور دل کے تھے کہ خدا کی پاکی بولنے میں کنجوسی کر رہے تھے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ رنگ میں آئیے کہ نفس کی بھوک ہے، جنت کی تمنا کیا ہے، ان کے بیمار سے پوچھو کہ مدینہ کیا ہے۔ ارے پلوں میں سما جائیں گے سما ہو نجوم، چادر فاطمہ زہرا تو سمجھ۔ اور علامہ خطیب اہل سنت علامہ دلشاد رضا کہتے ہیں کہ میں نے جو مانگا وہ آقا نے مجھے دے ہی دیا۔ حضرت کہتے ہیں میں نے جو مانگا وہ آقا نے مجھے دے ہی دیا، یہ نہ دیکھا میری تقدیر میں لکھا کیا ہے۔ اور ان کی طرف سے آپ کو پیغام ہے کہ جتنی جلدی ہو مدینے کی زیارت کر لو، زندگی چھوڑ دے کب ساتھ بھروسہ۔ بڑا خوبصورت چہرہ ہے اس کا، اللہ سلامت رکھے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اگر ٹائم ہوتا تو بچوں پہ ہی تقریر کر دیتا میں آج، میری تقریر بچوں سے شروع ہوتی، لیکن خطیب اہل سنت علامہ دلشاد رضا کا حکم ہے کہ ولادت کو آپ کو بیان کرنا ہے۔ اچھا میں ولادت پر آتا ہوں، بس ایک بات مجھے بتاؤ پاک والو کہ کبھی تم نے ایسا دیکھا یا سنا ہے کہ بچہ پیدا نہ ہوا اور ڈاکٹر بن گیا؟ نہیں گئے یہاں، بچہ پیدا ہی نہ ہوا ہو اور انجینئر بن گیا ہو، بچہ پیدا ہی نہ ہوا ہو اور وکیل ماسٹر بن گیا ہو، کبھی سنا؟ کبھی دیکھا؟ نہیں، اس لیے کہ رب کعبہ کی قسم کبھی ایسا ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ آدمی پہلے بلندی بعد میں، آدمی پہلے قیام بعد میں، آدمی پہلے رکوع بعد میں، آدمی پہلے سجود بعد میں، مائی پہلے آواز بعد میں۔ یاد رکھو دلشاد رضا پہلے، خطیب اعظم ہندوستان بعد میں، نعیم الدین پہلے، شاعر ملک ہندوستان بعد میں، عامر رضا پہلے، شاعر اسلام بعد میں۔ میں کہتا ہوں کہ آؤ آگے بڑھو، عبدالعزیز پہلے، حافظ ملت بعد میں، سید محمد پہلے، محدث عالم بعد میں، حبیب الرحمان پہلے، مجاہد ملت بعد میں، مصطفیٰ رضا پہلے، مفتی اعظم بعد میں، حامد رضا پہلے، حجت الاسلام بعد میں، احمد رضا پہلے، اعلیٰ حضرت بعد میں۔ اس ولادت میں آپ کو تیار کر کے ولادت سنا ہے حضرات۔ اور آگے بڑھیے کہ نظام الدین پہلے، محبوب الہی بعد میں، یاد رکھیے علاء الدین پہلے، ثابت پیا بعد میں، فرید الدین پہلے، گنج شکر بعد میں، قطب الدین پہلے، بختیار کاکی بعد میں، معین الدین پہلے، غریب نواز بعد میں، عبد القادر پہلے، غوث آدم بعد میں۔ اور آگے بڑھیے ابو بکر پہلے،
صدیق بعد میں، عمر پہلے، فاروق بعد میں، عثمان پہلے، ذوالنورین بعد میں، علی پہلے، فاتح خیبر بعد میں، اور آگے بڑھیے آدم پہلے، صفی اللہ بعد میں، نوح پہلے، نجی اللہ بعد میں، ابراہیم پہلے، خلیل اللہ بعد میں، اسماعیل پہلے، ذبیح اللہ بعد میں، موسیٰ پہلے، کلیم اللہ بعد میں، عیسیٰ پہلے، روح اللہ بعد میں۔ مگر بھاؤ پروانو، میرا کا رسول وہ ہے کہ جو رسول اللہ پہلے آمنہ کا نام بعد ہے۔ زندہ باد ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، رسالت، اعلیٰ حضرت، اہل سنت، ہماری ارشاد رضا صاحب قبلہ۔ حضرات، ہمارے آقا کی شان یہ ہے کہ نبی پہلے، رب اللہ کے در یتیم بعد۔ اس لیے کہتے ہیں اوج پہ اس کے مقدر کا ستارہ ہوگا جس نے سرکار کی رحمت کو پکارا ہوگا اور بخشوائے گا جو ہر ایک نبی کی امت۔ حشر میں ایسا نبی صرف ہمارا۔ آپ دیکھ رہے ہو مائی کے حساب سے محنت بہت زیادہ کرنا پڑ رہی ہے۔ حضرات گرامی، آئیے نبی کی ولادت آپ سنیے۔ حضرات، جب ربیع النور کا مہینہ آتا ہے تو خدا کی قسم ہر طرف موسم بہار آ جاتی ہے۔ آقا کریم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ بوڑھا ہو یا جوان، ہر حقیقی مسلمان گویا زبان حال سے بول اٹھتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات، جب کائنات میں کفر و شرک اور دہشت و پرپریت کا کوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، ایسے میں 12 ربیع النور کو حضرات گرامی مکہ المکرمہ میں حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک ایسا نور چمکا، ایسا نور چمکا، ایسا نور چمکا کہ جس نے اقوام عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا۔ سسکتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی، وہ تاشتار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر مادر گیتی پر جلوہ گر ہوئے۔ جب اللہ کے حبیب کی جلوہ گری ہوئی تو خدا کی قسم جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ شاہ ایران کسریٰ کے محل پر زلزلہ آ گیا، 14 کنگرے گر گئے۔ ایران کا وہ آتش کدا جو 1000 سال سے شعلہ زن تھا وہ بجھ گیا، پہلا صحابہ خشک ہو گیا، کعبے کو وجد آ گیا، اس سر کے بل گر پڑے۔ پکارنے والا پکار اٹھا کہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں بھاؤ پروالے ولادت رسول کیسے ہوئی، اس لیے کہ نبی کے تعلق سے قرآن میں ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نبی مومنوں کی جان سے زیادہ ان کے قریب۔ ہمارے نبی ہماری جان سے زیادہ قریب تو نبی دیکھ رہے ہیں کہ بھاؤ پر میں میرا عاشق میری ولادت کو کتنی محبت سے سننا۔ آپ ہماری گاؤں سے بچ سکتے ہیں مصطفیٰ کی نگاہ نبوت سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ حضرات، سرکار کی ولادت کہاں ہوئی؟ مکے میں۔ کہاں ہوئی؟ کن کے گھر میں ہوئی؟ حضرت عبد المطلب کے آنگن میں حضرت آمنہ کے گھر میں سرکار کی ولادت۔ حضرت 12 ربیع النور کو دوشنبہ بھور کے وقت کہ رات جا رہی تھی صبح آ رہی تھی، سرکار کی ولادت ہوتی ہے۔ جب سرکار کی ولادت کا وقت قریب تھا تو حضرت عبد المطلب کی بیٹی حضرت عبداللہ کی بہن ہماری سرکار کی سگی پھوپھی حضرت صفیہ نے ایک کپڑا لیا اور کپڑا لے کر خادمہ کو بلایا اور خادمہ کو بلا کر کہا، اے خاتون یہ کپڑا لے کر کے اندر چلی جاؤ، آمنہ کے یہاں بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، لیکن سنو اگر بچے پر خون لگ جائے تو اس کپڑے سے صاف کر دینا، آمنہ پر خون لگ جائے تو اس کپڑے سے صاف کر دینا، زمین پر خون گر جائے تو کپڑے سے صاف کر دینا۔ حضرت صفیہ نے خادمہ کو حکم دیا، کپڑا دیا، اس نے کپڑے کو لیا اور اندر داخل ہو گئی۔ رب کعبہ کی قسم
سرکار کی ولادت کا وقت ہے اور حضرت آمنہ کیا کہتی ہے کہ میری ولادت کے وقت میں نے دیکھا کہ لمبی قد والی عورتیں، لمبے قد والی عورتیں کہ جن کے قد کھجور کے درخت کی طرح لمبے تھے وہ میرے قریب آئے. میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو ایک نے کہا میں حوا ہوں، دوسری نے کہا میں آسیہ ہوں، تیسری نے کہا میں مریم ہوں. خدا کی قسم وہ عورتیں حضرت آمنہ کے قریب، لیکن خادمہ کپڑا لے کر کے جب اندر پہنچی اور سرکار کی ولادت کا وقت ہوتا ہے، جیسے ہی اللہ کے حبیب کی ولادت ہوتی ہے تو اس خاتون نے کیا دیکھا کہ ولادت تو ہو گئی لیکن نہ آمنہ پر خون ہے، نہ بچے پر خون ہے، نہ زمین پر خون ہے. ہاتھ جوڑ کر کے کہتی ہے اے آمنہ، مکے میں اور بھی عورتوں کو یہاں بچوں کی ولادت ہوئی ہے، لیکن میں جس گھر میں گئی جہاں جہاں بچہ پیدا ہوا تو میں نے دیکھا ہے کہ عورت پر ہوں، بچے پر ہوں، زمین پر ہوں، لیکن آمنہ میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ بچے کی ولادت تو ہو گئی ہے لیکن نہ تم پر ہو، نہ بچے پر ہو، نہ زمین پر ہو. اتنا جب کہا تو حضرت آمنہ مسکراتی ہے اور مسکرا کر کہتی ہے اے خاتون تم سچ کہتی ہو کہ دنیا میں جہاں جہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، مکے میں جہاں جہاں کس عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے تو تم نے بچے پر خون، ماں پر خون، زمین پر خون کو دیکھا ہے. لیکن اے خاتون سنو، آمنہ نے صرف کسی بچے ہی کو جنم نہیں دیا ہے بلکہ آمنہ کے بدن سے ایک نور نکلا ہے. کیا نکلا؟ نور. اور نور ہی کے تعلق سے سرکار نے فرمایا ہے کہ میری ولادت کے وقت مشکات شریف کی حدیث ہے. اچھا ہمارے نبی کی ولادت کو ظاہری طور پر کتنا وقت ہو گیا؟ بچوں یاد کیا کرو، جسے یاد رکھنے کی ہوتی ہے. ہمارے سرکار کی ظاہری ولادت کو تقریباً 1500 سال کا زمانہ ہوا. اس دنیا میں آقا کو ظاہری طور پر تشریف لائے ہوئے 1500 سال کا وقت گزر گیا. حضرات دنیا میں جب بچے سمجھ میں آ رہا ہے؟ بیان کرو محبت سے بولی سبحان اللہ تو ماشاءاللہ پیچھے والے بھی نبی کی محبت میں مکمل چارج ہیں اور چاہے کر کہہ دو سبحان اللہ. حضرات نبی کی ولادت مکے میں ہے. حضرات آپ دیکھیے سرکار کی ظاہری ولادت کو 1500 سال کا زمانہ گزر گیا. حضرات دنیا میں بچے کی ولادت ہوتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر والے خوشی مناتے ہیں، خاندان والے خوشی مناتے ہیں، تعلقات والے خوشی مناتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسرفی محمد اور حضرت علامہ محمد علی الباری، حضرت علامہ محمد علی صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ تشریف رکھے، کوئی جائے گا نہیں، جلدی سے بیٹھ جائیں. محبت سے بولیے سبحان اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی نگاہوں کا جو مرکز فی الوقت بنے آبروئے سنیت، خطیب اہل سنت، ماہر علوم و فنون، ماہر علم حکمت، ناصر مسلک اعلیٰ حضرت خطیب اہل سنت، خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی محمد عاقل صاحب قبلہ مصباحی قدس اللہ العالی کی آمد ہو. دین کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. اتنا شاندار تھا، ہم نے بھی اتنا کھا لیا کہ بولنے میں بھی ابھی سوچنا پڑ رہا ہے کہ زور لگائیں کہ نہیں لگائیں. اگلی دفعہ کبھی آئیں گے کب آئیں گے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. اور شاندار کھانے کا اہتمام کیا ہے آپ نے، اللہ برکت عطا فرمائے. چاہے کر کہہ دیجیے یا رسول اللہ. ایسے کام نہیں چلے گا. مفتی صاحب کی آمد ہو گئی ہے کہ حضرت کے لوگ ابھی سے تھک گئے کیا؟ حضرت ابھی فی الوقت وہ کرناٹک سے آئے ہیں اور دیکھیے آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کی نگاہوں کا مرکز زیارت کر رہے ہیں. یہ خطیب اہل سنت علامہ قاری دلشاد صاحب کی محنتیں ہیں. محبت سے بولیے سبحان اللہ. ہم اتنا محنت کر رہے ہیں تو آپ
کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ بھی تو اسی مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں حضرات گرامی۔ آج یہ دیکھیے میں کہہ رہا تھا کہ دنیا میں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو گھر والے خوشیاں مناتے ہیں، خاندان والے خوشیاں مناتے ہیں، تعلقات والے خوشیاں مناتے ہیں، مگر کتنے دن بڑے سے بڑے بادشاہ کے گھر کے اندر بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ایک دن، دو چار دن، ایک آدھ ہفتہ، اس کے بعد کسی کو یاد بھی نہیں رہتا کہ کبھی شاہی محل میں کوئی بچہ پیدا بھی ہوا تھا۔ بچہ کسی کا ہو، چاہے امیر کا بچہ ہو، غریب کا بچہ ہو، تاجر کا بچہ ہو، عہدیدار کا بچہ ہو، مالدار کا بچہ ہو، چاہے بڑے سے بڑے بادشاہ کا بچہ ہو، ہر ایک کی پیدائش کا جشن چند دن منایا جاتا ہے، مگر رب کعبہ کی قسم قربان جاؤ اپنے نبی کی شان پر کہ ہمارے نبی کی ولادت کو تقریباً 1500 سال کا ظاہری زمانہ گزر گیا، مگر آج بھی بھاؤپور کی زمین پر نبی کی پیدائش کا جشن منایا جا رہا ہے۔ بتائیے ایسے ایسے بزرگ نعرہ لگا رہے ہیں اور نوجوان بیٹھے۔ یاد کر لو آج کے جلسے میں ماں ذرا ناچ گانا تو بہت یاد ہوتا ہے۔ ناچ گانے میں تو امت نہیں سماتی تو وہ ادھر ادھر ہلتا ہے۔ آئے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ نبی کے جلسے میں نعرہ لگایا، سب لگایا کرے نعرہ۔ ہماری محفلوں کی شناخت ہے، پہچان ہے، علامت ہے، ہماری محفلوں کا وقار ہے۔ نعرہ لگانا صحابہ کی سنت ہے۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ میں بیڑا پار کرا لو، وقت ہے آج۔ نعرہ لگاؤ۔ اب مولانا قاری جی صاحب آپ نہیں لگائیں گے، چاہے ہم شہید کیوں نہ ہو جائیں۔ آج اکرم بھائی آپ بھی نہیں لگائیں گے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں علامہ قاری دلشاد صاحب جو پورے ہندوستان کا سفر کرتے ہیں، بڑے بڑے جلسوں اور کانفرنسوں میں جا کر کہتے ہیں نوجوانوں نعرہ کیوں نہیں لگاتے ہو؟ ان کے گاؤں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں کا نوجوان کیوں نہیں لگا۔ اب دیکھتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرات ہمارے نبی کی ولادت پر قربان جاؤ کہ ظاہری طور پر 1500 سال کا زمانہ گزر گیا، مگر آج بھی بھاؤپور کی زمین پر نبی کی ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک منایا جاتا ہے، انشاءاللہ منایا جاتا رہے گا۔ اور حضرات جو وقت آگے گزر رہا ہے اس جشن کی شان و شوکت اور زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں منایا جاتا ہے نبی کی ولادت کا جشن، قصبوں میں منایا جاتا ہے نبی کی ولادت کا جشن، بڑے بڑے شہروں میں منایا جاتا ہے نبی کی ولادت کا جشن۔ اور اس جشن کی شان و شوکت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل پکار اٹھتا ہے کہ اتنا زمانہ گزرنے کے بعد جب جشن کا یہ عالم ہے تو جب نبی پیدا ہوئے ہوں گے تو اس وقت جشن کا عالم کیا ہوگا؟ تو لگا لیکن مسکار اب کے لگے گا انشاءاللہ۔ جس پر نبی کا کرم ہوگا وہی لگائے گا۔ حضرات گرامی جب 12 ربیع النور کا مہینہ آتا ہے تو بھاؤپور کا سنی مسلمان نبی کا دیوانہ مستانہ اپنے گھر میں چراغا کرتا ہے، اپنی گلی میں چراغا کرتا ہے، اپنے راستے میں چراغا کرتا ہے، گویا کہ گھر میں روشنی، حضرات مکان میں روشنی، راستے میں روشنی، جلسے میں روشنی۔ حضرات لیکن میں بتاؤں آپ کو کہ گھروں کی روشنی گھروں تک محدود، راستے کی روشنی راستے تک محدود، جلسے کی روشنی جلسے تک محدود، مگر جب آمنہ کے اللہ دنیا میں تشریف لائے تھے تو روشنی کا عالم کیا تھا؟ رب کعبہ کی قسم مشکاہ شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں کہ میری ولادت کے وقت ایسی روشنی، ایسا نور، ایسا اجالا تھا کہ مکے میں لیٹے لیٹے میری ماں نے اس اجالے اور روشنی میں ملک شام کے مالک ہوئے۔ کہاں مکہ اور کہاں ملک شام۔ خدا کی قسم نبی کی ولادت کے وقت مکے سے لے کر ملک شام تک اجالا ہی تھا۔ جب تیار ہوگا بہت بڑے عالم دین بیٹھے ہیں آپ کے سامنے تیار کر رہا ہوں آپ کو۔ ہاں آپ کو کتاب سننا ہے، خوش نصیب یہ خدائی قسم کہ آپ زیارت بھی کریں گے، کتاب بھی سنیں گے۔ محبت سے کچھ سوال
गए आप रात को हम जहाँ थे वहां भी कसरत से ज्यादा मलिक लोग थे वहां पटवाई, लेकिन उन्होंने कहा हजरत हम हटने वाले नहीं हैं, आप थोड़ी कितना बोलेंगे हम भी उतनी जोर से ना लगा। 1 घंटा तकलीफ करनी थी, पौने 2 घंटे तकलीफ कराई। अल्लाह ने सलामत रखे, अल्लाह शादा आबाद रखे और अल्लाह आपको भी सलामत रखे। और कल अल्हम्दुलिल्लाह दुआ दिल से होगी। बस आप तैयार हो जाए हुजूर के लिए, मुफ्ती साहब क़िबला के लिए। असीसा मिल्लत इस्लामिया आज अगर रबी नूर का महीना पाकर ये भावपुर का सुन्नी मुसलमान अगर 2-4 बल्ब लगा लेता है तो बदअकीदों के पेट में दर्द पैदा हो जाता है। हज़रात गिरामी, अगर ये बदअकीदा उस वक्त की रोशनी को देख लेता तो इसका क्या हाल होता कि नबी की पालता हजरत आमना कहती है कि विलादत के वक्त ऐसा नूर कि मैंने मक्के से मुल्क शाम के महल, मक्के से लेकर मुल्क शाम तक उजाला ही उजाला, मक्के से लेकर मुल्क शाम तक रोशनी ही रोशनी। अब बात यह है कि अगर कोई भावपुर वाले आशिक दीवाने से कोई सवाल करता है कि ये बताओ तुम भावपुरा में रह करके जब नबी की विलादत का महीना पाते हो, नबी की विलादत की शक पाते हो तो अपने घरों में चरागा क्यों करते हो, रास्तों में चरागा क्यों करते हो? ये बताओ कि ये रोशनी कहाँ से आई है? तो रब्बे काबा की कसम भावपुर का दीवाना खड़े होकर कहेगा ओ सुन ले, ये रोशनी कहीं और से नहीं आई है बल्कि मुस्तफा के घर से आई है। दीवाना अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें करोड़पति बना। कितना अच्छा नारा लगाया बच्चा, सीधा है बिल्कुल। अल्लाह इसे सलामत रखे, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रात बड़ी तेजी के साथ मैं बात को मुकम्मल करूं, फिर हुजूर का खिताब आपको सुनना है, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला का। जल्दी से तैयार हो जाए तो क्या कहेगा यहाँ भावपुर का दीवाना कि ये रोशनी कहीं और से नहीं आई है, ये मुस्तफा के घर से आई। सबसे पहले रोशनी अल्लाह ने कराई थी, अब उसके बंदे किया। ये बदअकीदा कहते ये कहां से आया, वो कहां से आया, ये कहां से, वो कहां से। आला हजरत ने रब्बे काबा की कसम सीना ठोक कर कहा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिस्र फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बस 10 मिनट रह गए, 15 मिनट और सुन लीजिए। सुना दे, नहीं आ रही है, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। लेकिन आपने यकीनन मुझसे इतनी मिनट 1 घंटे में कराएंगे कि 3 घंटे में नहीं हो पाती। आहिस्ता 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 चलते चलते आधा घंटा हो जाता, तब पैसा बनता। और पुरानी तरीक होशियार है, शुरू से मुकर्रिर को इस्तेमाल करते हैं। बहुत चालाक है आप, अल्लाह में दिलशाद के गांव में रहते हैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं कि ईद साल में 2 ही हैं, एक ईद उल अज़हा, दूसरी ईद उल फित्र। कहते हैं साल में 2 ही हैं। लेकिन जब किसी ने कहा हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला की बारगाह में आकर हुजूर बदअकीदा ये कह रहा है कि साल में ईदें 2 ही हैं, तो हुजूर जामे माक़ूल व मनक़ूल हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला ने फरमाया नादान है वो, उसे पता नहीं है ईद साल में 2 नहीं है बल्कि जुमे का दिन भी मोमिनों के लिए ईद का दिन है। क्या जुमे का दिन भी मोमिनों के लिए ईद का दिन है? उस दीवाने ने हुजूर मुफ्ती साहब के कदमों को पकड़ कर कहा हुजूर जुमे का दिन भी? अल्लामा साहब ने फरमाया मुफ्ती साहब को बनाने कि बिल्कुल जुमे का दिन भी नबी का फरमान, हमारे नबी ने फरमाया जुमे का दिन भी मोमिनों, जुमे का दिन भी मोमिनों के लिए ईद का दिन है। हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला के दामन करम से लिपट कर कहने लगा भावपुरों का दीवाना हुजूर जुमे का दिन कैसे ईद का दिन है? तो हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला फरमाते हैं हमने हदीसों को पढ़ा है, हम हदीसें पढ़ाते हैं, हदीसों में है कि जुमे का दिन मोमिनों के लिए ईद का दिन इसलिए है कि
کہ जुमे के दिन हजरत आदम की विलादत, आदम पैदा हुए जुमे के दिन, इसलिए जुमे का दिन मोमिनों के लिए ईद का दिन है। तो जब मोमिनों के लिए जुमे का दिन ईद का दिन है कि इस दिन हजरत आदम पैदा हुए और जिस दिन सारी कायनात के आका दाता मावा मचा की विलादत हुई हो, वो दिन कैसे आशिकों के लिए ईद का दिन ना। मुफ्ती साहब ने कहा सुन कुरान में ईद का जिक्र है। क्या मतलब? हुजूर मुफ्ती साहब ने कहा ईद का जिक्र कुरान में है। मैंने तो कुरान में कहीं पढ़ा नहीं है, तर्जुमे के साथ पढ़ता हूँ, तफसीर भी पढ़ता हूँ, मुझे तो कहीं मिले नहीं है। तो हुजूर मुफ्ती साहब ने फरमाया तुझे मिलेगी भी नहीं, इसलिए कि इस ईद का ताल्लुक अज़मत रसूल से है और कुरान में अज़मत रसूल उसी को मिला करती है कि जिनके दिलों में मोहब्बत रसूल हुआ करता है। और इस दौर में मोहब्बत रसूल उसी के दिल में होती है कि जिनके हाथों में गौस ख्वाजा और रजा का दामन हुआ करता है। अज़ीज़ा मिल्लत इस्लामिया कुरान मुक़द्दस में है हज़रात गिरामी कि अल्लाह के पैगंबर आओ कुरान पढ़ो बड़ी तेजी के साथ कि अल्लाह के पैगंबर ईसा रूहुल्लाह के हाथ पर जो लोग ईमान लाए उनके साथ रहते थे वो हवारी कहलाते थे। उन हवारियों ने एक दिन अल्लाह के पैगंबर ईसा रूहुल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ अल्लाह के पैगंबर ईसा, ये जमीन का बना बनाया खाना तो हम खाते ही हैं, हमारी ख्वाहिश ये है, हमारी आरज़ू और तमन्ना ये है कि हमें जन्नती आसमानी खाना मिल जाए। कोई भावपुर वाला हुजूर के दामन पकड़ के कहे, उन्होंने कहा, हवारियों ने कहा था दिल ये चाहता है कि हमें आसमान खाना मिले, खुदा की कसम। उन्होंने कहा आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे लिए आसमान से क्या कर दिया? क्या हो गया? जल्दी से सुनिए, सुभान अल्लाह कहिए, से कोई नहीं छोड़ देता हूं, बात लंबी हो जाएगी, बात बहुत दूर चली जाएगी। इंशाल्लाह कभी जिंदगी ने साथ दिया याद दिलाऊं तो यहीं से शुरू होगा। अब सुन लीजिए, बच्चे बैठे, बच्चे भावपुर का बच्चा सुबह को उठता है तो अम्मा से कहता है अम्मा नाश्ता चाहिए। अम्मा ने चाय को बनाया, 2 बिस्किट को रख दिया, कहता अम्मा मैं शहर का नहीं हूं, भावपुर का हूं, रोटी से काम चलता। रोटी खाता है, अल्लाह सलामत रखे। फिर 2-3 घंटे के बाद कहता अम्मा दौड़ धूप में भाग कर आया, खेत खलियान की तरफ दौड़ लगाया, इधर उधर दौड़ा, भूख लग रही, खाना चाहिए। 10 बजे फिर खा लेता है, 1 बजे फिर बैठ के खाता है। हजरत जब तबीयत चाहती तब अपनी अम्मा से मांगता, खा लेता। लेकिन आओ मैं इसी को बताना चाहता हूँ कि जब हजरत गिरामी हमारे सरकार दुनिया में तशरीफ लाए तो हजरत अब्दुल्ला ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में नहीं थे। हजरत गिरामी पहले ही अल्लाह ने उनको उठा लिया, सरकार दुनिया में तशरीफ लाए, वालिदा ने आपकी तरबियत फरमाई। लेकिन जब आपकी उम्र पाक ज़ाहिरी उम्र 6 साल की थी तो हजरत आमना रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा दुनिया से चल बसी। आपकी तरबियत का जिम्मा आपके दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने लिया और हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपकी तरबियत, आपकी परवरिश कर रहे हैं। अभी आपकी उम्र ज़ाहिरी 8 साल के करीब पहुंची थी। जब उम्र ज़ाहिरी 8 साल की हुई तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई। हजरत गिरामी बिगड़ी इतनी तबीयत अलीम हुई कि आपकी आंखें मौत से बंद होने को थी। आपने अपने तमाम बेटों को बुलाया और बेटों के साथ साथ हमारे आका को भी बुलाया। और जब अल्लाह के हबीब तशरीफ ले गए, 8 साल की ज़ाहिरी उम्र है, खुदा की कसम आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब लेटे हुए हैं अपनी मसरत पर। अबू लहब खड़ा है, हजरत अबू लहब खड़ा है, हमजा खड़े हैं, अब्बास खड़े हैं, अबू तालिब खड़े हैं सामने। लेकिन जब सरकार चले तो वो खड़े नहीं होते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने करीब खड़ा नहीं किया बल्कि उठा करके सरकार को अपने सीने पर बिठा दिया। अगर सुनना चाहते हैं 5 मिनट में बात को मुकम्मल कर दूं, सुभान अल्लाह कह दीजिए। जी बहुत अच्छा माशाल्लाह। अरे जवाब नहीं, क्या बात, सुभान अल्लाह। हज़रात सुभान अल्लाह कह दीजिए। मुझे घंटे के लिए अल्लामा दिलशाद ने कायद कर दिया तो 1 घंटा तो पूरा करना ही है। इतने बड़े आलिम के सामने तकलीफ नहीं कर अपना सबक सुना।
بڑوں کے سامنے تقریر نہیں کی جاتی ہے، یہ حضرتی کا کرم ہے، فیض ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ کوئی بھی جائے گا نہیں، حضور کا خطاب ہوگا، سلام ہوگا، دعا فرمائیں گے۔ اور دعا ہے عبادت کا مقصد ہے۔ الدعاء سلاح المومن، دعا مومنوں کا ہتھیار ہے۔ حضرت دعا فرمائیں گے، آمین آپ کہیں گے انشاءاللہ۔ آخر تک کسی نے آمین کہہ دیا، دعا قبول ہو گئی تو انشاءاللہ بیڑا پار۔ اور ایسا عالم دین، عالم دامن آپ کی بستی میں آئے ہیں، اس لیے کوئی جائے گا نہیں آخر تک۔ جلدی سے میں بات کو مکمل کروں۔ حضرات گرامی سب سامنے کھڑے ہیں، کن کے؟ حضرت عبد المطلب کے سامنے ابو لہب بھی ہے، حمزہ بھی ہیں، عباس بھی ہیں، ابو طالب بھی ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے آنکھ کو کھولا اور فرمایا، اے میرے بیٹو، تم جانتے ہو کہ میں محمد سے کتنی محبت کرتا ہوں، محمد سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ میری زندگی اگر وفا کرتی تو میں محمد کی خود تربیت کرتا، پرورش کرتا، لیکن زندگی وفا نہیں کر رہی ہے۔ موت سے میری آنکھیں بند ہونے کو ہے، لیکن میرے باپ کا تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو محمد کا خیال رکھے اور صحیح طور پر تربیت کرے؟ تو یہی ابو لہب آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر کہتا ہے، اے میرے باپ عبد المطلب، مجھے محمد کو دے دیجیے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ محمد پر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں آنے دوں گا۔ آپ کو کھولتے ہیں حضرت عبد المطلب تو کیا دیکھتے ہیں کہ کہنے والا ابو لہب ہے۔ نگاہوں کو بند کیا، فرمایا میں تمہیں نہیں دے سکتا ہوں، اس لیے کہ تم سخت دل ہو، اور جو سخت دل ہوتا ہے وہ یتیم پر شفقت اور نرمی نہیں کرتا ہے۔ کوئی اور ہے تو آگے بڑھے تھے عباس، اور حضرت عباس نے بڑھ کر کہا، اے خانہ کعبہ کے متولی، اے خاندان قریش کے سردار، اے میرے باپ عبد المطلب، محمد کو مجھے دے دیجیے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ محمد پر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں آنے دوں گا۔ آنکھ کو کھولتے ہیں حضرت عبد المطلب، کیا دیکھتے ہیں کہ کہنے والے عباس ہیں۔ فرمایا میں تمہیں بھی نہیں دے سکتا ہوں، اس لیے کہ تم پہلے ہی کثیر العیال ہو، اور جس کے پاس اپنی اولاد سادہ ہو وہ دوسرے کی اولاد کا صحیح طور پر خیال نہیں کر پاتا ہے۔ کوئی اور ہے تو آگے بڑھتے حضرت امیر حمزہ، اور امیر حمزہ نے بڑھ کر کہا تھا، اے میرے باپ عبد المطلب، اے سردار مکہ، اے خانہ کعبہ کے متولی، محمد کو مجھے دے دیجیے، میں وعدہ کرتا ہوں محمد پر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں آنے دوں گا۔ آپ کو کھولتے ہیں حضرت عبد المطلب، کیا دیکھتے ہیں کہ کہنے والے امیر حمزہ ہے۔ فرمایا میں تمہیں بھی نہیں دے سکتا ہوں، اس لیے کہ تمہارے پاس کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، اور جس کے پاس اولاد نرینہ نہ ہو وہ بیٹے کا پیار اور شفقت نہیں جانتا ہے، اس کی محبت نہیں جانتا ہے۔ اور تم شکاری آدمی ہو، شکار کرنے کے لیے جنگل میں جاتے ہو، اگر اس وقت میں محمد کو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت ہوئی تو کون پورا کرے گا؟ اس لیے میں تمہیں بھی نہیں دوں گا۔ کوئی اور ہے تو سب آپ ہی تھک گئے، میں تھک گیا، آپ ہی چھوڑ دیں، پورا کر دیں، سچ سچ بتاؤ۔ زبردستی تو نہیں سودا ہے، تو محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور چیک کر بولیے سبحان اللہ۔ پورا نہیں کروں گا، اسے بھی یہی چھوڑ کے جاؤں گا آگے کے لیے۔ ابھی ہماری بچیاں بیٹھی، بس تھوڑا تھوڑا بس یہی چھوڑ کے 6 منٹ ہے، 1 بجے میں 1 گھنٹے کا وقت مجھے دیا گیا، 12 بجے کے 2 منٹ میں بیٹھا، انشاءاللہ 1 بجے بالکل میں چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کو بھی یہی چھوڑتا ہوں، بیان کروں گا۔ بچیاں بیٹھی ہے یہاں، حضرات آپ جانتے ہیں سرکار جب تک ظاہری طور پر دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، حضرات گرامی آپ نے سنا کیا عورتوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا اور بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مکے کا رہنے والا چوراہے پہ آ کے بڑی تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، اور مکے والے سنو، میں اتنا بڑا بہادر ہوں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی ایک بیٹی کو زندہ دار دیا ہے، تو اس کے مقابل دوسرا کھڑا ہو جاتا اور کھڑے ہو کر کہتا میں تم سے بڑا بہادر ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا ہے۔ ان کے مقابل تیسرا آ جاتا اور کہتا میں تم دونوں سے بڑا بہادر ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنی 3 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا ہے۔ یہ ملک عرب والے تھے، یہ مکے والے تھے کہ جو بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مکے والوں تم بیٹیوں کو کیوں گاڑتے ہو، کیوں زندہ گاڑ دیتے ہو؟ تو مکے والے کہتے ہیں آقا
زحمت ہے زحمت، اور ہم زحمت کو اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں سنو، جب تک میں محمد نہیں آیا تھا تم زحمت جانتے تھے، لیکن اللہ نے مجھ محمد کو کائنات کی ہر چیز کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میں ہر چیز کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں۔ مکے کی ہر لڑکی کے لیے نہیں، دنیا کی ہر بچی کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں۔ آقا نے فرمایا جلدی سے کہ اللہ نے جس بات کو بیٹی عطا کی ہو اور وہ آپ اس بیٹی کی صحیح تربیت کرے، اس کی پرورش کرے، پھر اس کا گھر بسائے، میں محمد اس کو انعام سے نوازوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے دو انعام کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں کہ جس باپ کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی ہو اور وہ باپ اس بیٹی کی صحیح تربیت کرے، اس کی پرورش کرے، اس کا گھر بسائے، میں محمد اس باپ کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اس کے یا رسول اللہ، جس باپ کو اللہ نے دو بیٹیاں عطا کی، میں نے حضرت پھیلایا نہیں اس لیے کہ مجھے 1 بجے بیت چھوڑنا ہے، جس باپ کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی ہو، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس باپ کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی ہو اور وہ باپ ان 2 بیٹیوں کی تربیت کرے، ان کی پرورش کرے، ان کا گھر بسائے، میں محمد اس باپ کو بھی جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک اور کھڑے ہو گئے، عرض کیا آقا جس باپ کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی ہو، تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس باپ کو اللہ نے 1 2 3 یا اس سے زیادہ بیٹیاں عطا کی ہو اور وہ باپ ان بیٹیوں کی تربیت پرورش، ان کا گھر بسائے، صحیح سے تربیت کر کے یعنی نکاح کر دے، میں محمد اس باپ کو بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ کے حبیب بچیوں کی ولادت پر، ان کی تربیت پر، ان کی پرورش پر جنت کی بشارت دے رہے تھے کہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے رونے لگے۔ میرے نبی فرماتے ہیں تم کیوں رو رہے ہو؟ تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے جنت کی بشارت اس باپ کو دی ہے، جس باپ کے یہاں 1 بیٹی ہو، آپ نے جنت کی ضمانت اس باپ کو دی ہے، جس کے یہاں 2 بیٹیاں ہو، آپ نے جنت کی خوشخبری اس باپ کو دی ہے، جس باپ کے یہاں 3 بیٹیاں ہو۔ لیکن آقا میں وہ کم نصیب ہوں کہ میرے یہاں تو کوئی بیٹی ہی نہیں ہے، تو کیا مجھے جنت کی ضمانت، جنت کی بشارت اور جنت کی خوشخبری نہیں ملے گی؟ جب اتنا کہا اللہ کے حبیب کا دریائے کرم جوش پر آتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس باپ کے یہاں کوئی بیٹی نہ ہو اور وہ بیٹی کی تمنا کرے یا بیٹیوں سے پیار کرے گا، میں محمد اس باپ کو بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اتنا کہا تو 7 سال کی ایک بچی کھڑی ہو گئی، تقریباً عمر ہے 7 سال، کھڑی ہو کر رونے لگی۔ اللہ کے حبیب نے قریب کیا، قریب کر کے بلایا اور بلا کر اس کے سر پر دست شفقت رکھا، دست کرم رکھا، فرمایا بیٹی میں تیری عظمت کو جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو بیٹی نے روتے ہوئے کہا تھا یا رسول اللہ، آپ نے بچپن میں تو ہم کو بچا دیا ہے، ہمارا جوانی میں کیا ہوگا، ہمارا بزرگی میں کیا ہوگا؟ جب اتنا کہا تو خدا کی قسم میرے آپ کے رسول کی رحمت چھوٹ پڑی اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے بیٹی تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک تو باپ کے گھر میں رہے گی تو باپ کے لیے رحمت، سسرال جائے گی تو شوہر کے لیے رحمت، ماں بن جائے گی تو تیرے قدموں کے نیچے جنت۔ سیاحت کو آقا نے زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا۔ سبحان اللہ۔ ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ وہ ہمارے آقا کی پیاری بیٹی اور شہزادہ خاتون جنت کی سیرت پاک کو پردے کا ماحول قائم کرے، دینی تعلیم کو حاصل کرے، اپنے ماں باپ کی عزت احترام کرے۔ مفتی صاحب ملا کہ دل میں بڑا درد ہے قوم کا حضرت کو پیسے کی کمی نہیں جی کرناٹک میں جہاں رہتے تھے، میں تو گیا نہیں۔ خطیب اہل سنت علامہ دلشاد صاحب گئے ہیں، پورا شہر حضرت کا دیوانہ، آنے بھی نہیں دے رہے تھے، لیکن حضرت کے دل میں یہ درد ہے کہ مجھے کام اپنے علاقے میں کرنا ہے۔ بھوجپور کے رہنے والے ہیں حضور حافظ ملت نے کتنا بڑا کام کیا، اللہ کہہ کے ان کے صدقے میں ایسا ہی کام اللہ ان سے
درد ہے ایسا کالج بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں ہماری بچوں کی تعلیم مکمل دنیاوی طور پر اپنے یہاں غیروں کے یہاں جانے کی ضرورت نہ پڑے. ایسے علماء کی قدر کیجیے, ایسے حضرات عالموں کے دامن سے وابستہ ہو جائیے, ایسے علماء سے پیار کیجیے, محبت کیجیے, ان کے شانے سے شانہ ملا کر کھڑے ہو جائیے اور یوں عرض کیجیے حضور آپ پکار دیجیے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارآمد. بچیوں کی تربیت کیجیے, اسلامی ماحول اپنے گھروں میں پیدا کیجیے, صحیح طور پر خود دین کو حاصل کیجیے, اپنے بچوں کو علم دین حاصل ہوا ہے. پاک پروردگار اس طرح دیکھیے 12 پہ 2 پہ شروع ہوا, 1 2 ہو گیا مکمل 1 گھنٹہ. دیکھ رہا ہوں اس میں کیا بات دیکھ رہے ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. 1 گھنٹہ اپنی تقریر کرائی اور مجھے پتا بھی نہیں چلا. علامہ ارشاد صاحب اگر آپ کو آنا قسمت میں ہوا کبھی میں آیا تو مجھے 2 گھنٹے کا وقت دینا انشاءاللہ. اب تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پاک پروردگار اس تمام کرنے میں جو بھی غلطی خامی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ اپنے کرم سے معاف فرمائے, ہمیں آپ کو کہنے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. مذہب اسلام زندہ باد, مسلک اعلی حضرت پائندہ باد, فیضان صابر پاک سلامت رہے, وما علینا الا البلاغ. السلام.